ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب نظم حمد، جماعت نہم کی اردو نظم حمد پڑھیں گے۔ حمد کے اشعار کی تشریح کریں گے مفہوم کے ساتھ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ حوالہ سخن میں سب سے پہلے نظم کا عنوان حمد ہے۔ مصنف کا نام مظفر وارثی ہے۔ صنف کے اعتبار سے یہ نظم ہے اور ماخذ یہ الحمد ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہیں خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہیں خدا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے: نظام ہستی کو جو چلا رہا ہے وہیں خدا ہے، جو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح طلب شعر میں شاعر مظفر وارثی، جو کہ اردو کے حساس اور صاحب طرز شاعر تھے، اس حمد میں انہوں نے اپنے منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا اور کائنات کی تخلیق و نظام کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے۔ وہ لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ایک ایک پہلو، ایک ایک حوالہ انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے وہ کوئی اور نہ کر سکا تھا۔ بقول شاعر: تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کائنات کا نظام اتنے منظم طریقے سے چل رہا ہے، یعنی ہوا، بارش، آندھی، دریا، سمندر، چرند، پرند، پہاڑ، ٹیلے اور چوٹیاں سب اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ ان سب کو چلانے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وجود انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو ہمارے ایمان میں تازگی اور اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ بقول شاعر: ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی شان ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ قدرت خداوندی کی نشانیوں میں سے چند، جیسا کہ سورج کا وقت مقرر پر طلوع و غروب ہونا، موسموں کا آنا جانا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اور سیاروں کی گردش، یہ سب اس کے ہونے کا ثبوت ہے اور اس کی نشانیاں ہیں۔ اگر اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ ہوتا تو دنیا کا یہ نظام بے ہنگم ہو جاتا۔ بقول شاعر: خدا ایک ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی بھی نہ دے۔ شعر نمبر 2 ہے: تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہیں خدا ہے۔ مفہوم: اس شعر کا مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تلاش نہ کرو، اس کے جلوے تو بدلتے ہوئے رتوں میں نظر آئیں گے، اسی طرح دن اور رات کو بدلنے والا بھی خدا ہی ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں یعنی مادی اشیاء میں تلاش نہ کرو، کیونکہ وہ پتھر سے ایک بت کی شکل اختیار کرنے تک خود تو کسی انسان کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت تلاش کرنی ہے تو اس واحد و یکتا کو قدرت کے مختلف مظاہر میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہ گنتی میں شمار ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ہماری عقل اس لامحدود کو سمجھ سکتی ہیں۔ اگر انسان ان نشانیوں پر غور و فکر کرے
تو ان کی اپنی عقل اس دنیا کو بنانے والی ہستی کو اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرے گی اور ساری گرہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا، یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بقول شاعر، بنائی اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھا کے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشان تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشان تو نے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، جو علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارخانے میں کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں۔ کائنات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نمایاں ہے۔ زمین اور آسمان کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور نشان موجود ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم پر چلتی ہے۔ بقول شاعر، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شاں اسی کی ذات باری کی۔ شعر نمبر 3۔ شعر نمبر 3 ہے، وہیں ہے مشرق وہیں ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہیں خدا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں بھی وہیں اور مغرب میں بھی وہیں ہے۔ ہر ایک چیز کی کاریگری میں اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح طلب شعر میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی معبود حقیقی ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرس، نباتات، جمادات اور حیوانات، ان سب چیزوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بقول شاعر، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شاں اسی کی ذات باری کی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس لیے تم اسے بتوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ وہ تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بدلتے موسموں میں بھی تلاش کرو، کیونکہ موسموں کا مقررہ وقت پر بدلنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کائنات کی ہر چیز میں اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ بقول شاعر، مانا نہیں جس نے تجھے جانا ہے ضرور، بھٹکے ہوئے دل میں بھی کھٹکا تیرا۔ شعر نمبر 4۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔